کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں اڑن تشتریاں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوتاؤں کے پاؤں کے نشانات ہیں، اور وہیں پر کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر پریاں رقص کرتی ہیں۔ لیکن آج تک صحرائے نامیب میں بنی ہوئی لاکھوں دائرہ نما شکلوں کا راز کوئی نہیں جان سکا۔ جنوب مغربی افریقہ میں بحر اوقیانوس کے کنارے پر واقع صحرائے نامیب زمین کے خشک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مقامی زبان میں اس صحرا کا مطلب ہے وہ ریتلی زمین جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحرا سیارہ مریخ کی سطح جیسا لگتا ہے۔ یہ صحرا 3 ممالک میں 81,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ صحرا 5 کروڑ سال پرانا ہے، یعنی کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ صحرا 5 کروڑ سال پہلے وجود میں آیا، جبکہ اس کے مقابلے میں صحارا کا مشہور صحرا صرف 20 یا 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ گرمیوں میں دن کے وقت درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے، لیکن حیران کن طور پر جب رات پڑتی ہے تو رات اتنی سرد ہو جاتی ہے کہ برف بھی جم جائے۔ یہ بہت دشوار گزار علاقہ ہے، لیکن بہت سے قبائل نے یہاں آس پاس اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ نبیب صحرا انگولا، نمیبیا اور افریقہ تک پھیلا ہوا ہے۔ نمیبیا میں یہ حیرت انگیز طور پر سمندر سے جا ملتا ہے۔ نامیب کا سب سے خطرناک علاقہ ریت کے ٹیلوں اور ٹوٹے ہوئے جہازوں کے ملبے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے جہاز جو سمندر سے طوفانوں سے ٹکراتے ہوئے تباہ ہوئے، اور اس کے نشانات تقریباً 3 سے 4 صدیاں پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہ تمام تر جہاز اب صحرا میں ان کا ملبہ اور ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہ علاقہ اکثر گہری کہر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دھند یا کہر سمندر کی سرد اور صحرا کی گرم ہواؤں کے ملنے سے بنتی ہے۔ صحرا میں سوسس ویلے کے مقام پر ٹیلوں کا رنگ نارنجی ہو جاتا ہے، اور حیران کن طور پر دنیا کے بہت سے ملکوں سے سیاح ہر سال سوسس ویلے میں ان نارنجی ٹیلوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہے کی زیادہ مقدار جو ریت میں شامل ہے، جو ریت کو زنگ آلود کر دیتی ہے، اس وجہ سے ریت کے ٹیلوں کا رنگ نارنجی ہو جاتا ہے۔ صحرا میں بہت زیادہ دائرے یا حلقے بنے ہوئے ہیں جنہیں پریوں کے دائرے کہا جاتا ہے۔ اگر ان دائروں کو آسمان سے دیکھا جائے تو بہت خوشنما اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ سائنسدان ان حلقوں کا راز جاننے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن وہیں پر مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حلقے یا دائرے روحوں کے ذریعے بنائے گئے ہیں، اور یہ ان کے دیوتا مقوروں کے پیروں کے نشانات ہیں۔ سائنسدانوں نے علم ریاضی سے یہی شکلیں بنا کر پتہ لگانا چاہا کہ کیا یہ کسی خاص پیٹرن یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بنتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ دوسرے مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں رات کے وقت اڑن تشتریاں اترتی ہیں یا پریاں ڈانس کرتی ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے سائنسدانوں نے سائنسی طور پر ان حلقوں کا راز جاننے کے لیے تحقیقات کی ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ حلقے دیمک کی وجہ سے بنتے ہیں۔ دیمک ریت کے نیچے پانی تلاش کرتی رہتی ہے، کیونکہ یہ صحرا جو ہے زمین کا خشک ترین مقام ہے، اور کچھ سال ایسے بھی آتے ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی، اور اگر بارشیں ہوں بھی صحیح تو بس کچھ ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے یہاں پر۔ تو دیمک جو ہے وہ نیچے پانی تلاش کرتی رہتی ہے، تو جہاں پانی ملتا ہے وہاں سے وہ پانی کھینچ لیتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حلقے بن جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کچھ دوسرے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ صحرائی پودے بھی پانی کی تلاش کرتے ہیں، اور جڑوں کے ذریعے جہاں جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے وہاں سے پانی لے کر اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو سائنسدان ابھی تک تحقیق کر رہے ہیں، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ انہیں کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوئی جس کے بنا پر وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ اس وجہ سے وہ دائرے جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آج کی معلوماتی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔